بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ معزز سامعین کرام، چوتھے پارے کی تفسیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ چوتھے پارے میں اللہ رب العزت نے دو حصے بیان فرمائے ہیں۔ پہلے نمبر پر بقیہ سورہ آل عمران اور دوسرے نمبر پر ابتدائے سورہ نساء۔ پہلا حصہ جو ہے سورہ آل عمران کے بقیہ حصے میں 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے فضائل، دوسری بات یہ ہے باہمی جوڑ، تیسری بات یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور چوتھی بات یہ ہے 3 غزوے، اور 5ویں نمبر کی بات یہ ہے کامیابی کے 4 اصول۔ حسب ذیل ان 5 باتوں کو بالتفصیل مختصر طور پر بیان کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر خانہ کعبہ کے فضائل، یہ سب سے پہلی عبادت حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر باہمی جوڑ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ تیسرے نمبر پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بہترین امت ہے کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، بھلائی کا حکم بھی کرتی ہے اور برائی سے روکتی بھی ہے، اور اللہ پر ایمان بھی رکھتی ہے۔ چوتھے نمبر پر 3 غزوے جو بیان ہوئے، پہلے نمبر پر غزوہ بدر، دوسرے نمبر پر غزوہ احد، تیسرے نمبر پر غزوہ حمراء الاسد، اور 5ویں نمبر کی جو بنیادی بات ہے وہ یہ کامیابی کے 4 اصول۔ اس میں بیان کیا ہے پہلے نمبر پر تو صبر، دوسرے نمبر پر مصابرہ، تیسرے نمبر پر مرابطہ، چوتھے نمبر پر تقوی۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے سورہ نساء کا، جو ابتدائی حصہ یعنی اس پارے میں ہے۔ اس میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 یتیموں کا حق، یعنی ان کو ان کا مال حوالے کر دیا جائے۔ دوسرا تعدد ازواج، ایک مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتے ہیں بشرطے کہ ادائیگی حقوق کر سکے۔ تیسرے نمبر پر میراث، اولاد، مال، ماں باپ، بیوی، کلالہ کے حصے بیان ہوئے، اس قید کے ساتھ کہ پہلی وصیت ادا کر دی جائے۔ چوتھے نمبر پر محرم عورتیں، یعنی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی مائیں، رضاعی بہنیں، ساس، سوتیلی، بیٹیاں، بہویں، کہ ان تمام عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وسلم۔